اور دیکھیے روزے کے ارکان میں دیکھیے نیت کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اور اس کا قرب حاصل کرنے کے دل میں روزہ رکھنے کا پختہ عزم کرنا ارشاد نبوی ہے۔ اور وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ مینس عملوں کا انحصار نیتوں پر ہے۔ اگر روزہ فرض ہو تو صبح صادق سے پہلے رات کو ہی اس کی نیت اور ارادہ کر لے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ، جو رات کو روزے کی نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں ہے۔ اگر روزہ نفل ہو تو طلوع فجر یعنی فجر طلوع جب ہوتا ہے بعد میں نیت کر سکتا ہے، بلکہ اگر کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو سورج طلوع ہونے کے بعد بھی نیت کر سکتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فقال هل عندکم شیء قلنا لا قال فإنی صائم۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر میں روزے دار ہوں، امساک یعنی کہ کھانے پینے اور میں جو چاہے استعمال کرنے کی حقدار۔ وقت یعنی وقت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس سے مراد پورا دن ہے، یعنی صبح صادق کے طلوع ہونے سے غروب آفتاب تک کا دن روزے کا وقت ہے۔ اگر کوئی شخص رات کا روزہ رکھے اور دن میں افطار کرے تو یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اتموا الصیام الی اللیل، رات کی ابتدا تک روزہ پورا کرنے کے ہمیں احکام ہیں۔ روزے میں مسنون امور دیکھیے، مسنون امور یعنی جو کام ہم کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے ہمیں وہ دیکھ لیجئے۔ افطار جلدی کرنا مسنون ہے، اچھی بات ہے۔ سورج غروب ہونے کے فوراً بعد افطار کر لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یزال الناس بخیر ما اجل الفطرہ، جب تک لوگ جلدی افطار کریں گے اچھائی میں رہیں گے۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن لیصلی المغرب حتی یفطر ولو علی شربات ماء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیے بغیر مغرب کی نماز نہیں پڑھتے تھے، چاہے ایک گھونٹ پانی سے افطار کیوں نہ کرے۔ تازہ یا خشک کھجور یا پانی سے روزہ افطار کرنا سنت ہے، اور ان میں زیادہ افضل کیا ہے، یعنی پانی سے افطار کرنا ادنا درجہ یعنی مینس اعلیٰ درجہ، اچھی بات ہے۔ کھجور کے 3 یا 5 یا 7 دانوں سے بھی افطار کیا جا سکتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان دیکھیے کان رسول اللہ صلی اللہ یفطر علی رطبات قبل ان یصلی فإن لم تکن فعلی ثمرات فإن لم تکن حصوات من ماء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجوروں کے ساتھ نماز سے پہلے افطار کرتے تھے، اگر تازہ نہ ہوتے تو خشک کھجوروں کے ساتھ، اگر یہ بھی نہ ہوتے تو پانی کے چند گھونٹ بھر لیتے۔ افطار کے وقت دعا پڑھنا بھی مسنون ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم لک صمنا وعلی رزقک افطرنا فتقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہم نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر افطار کر رہے ہیں، پس تو ہمارے یہ چھوٹے سے تحفے کو قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اللہم انی اسألوک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی ذنوبی، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت جو ہر چیز پر واسع ہے سوال کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما۔ سحری کھانا سنت ہے، یعنی رات کے آخری حصے میں روزے کی نیت سے کھانا اور پینا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب یکلۃ السحری، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں سحری کھانے کا ہی فرق کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ سحری رات کے آخری اوقات تک یعنی فرض ہے کرنا بہتر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی جب تک وہ افطار جلدی اور سحری میں دیری کرے گی۔ یہ ہے دیکھیے روزے کے کچھ شرائط۔ سحری کا وقت رات کے آخری نصف سے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق یعنی سے چند منٹ قبل تک باقی رہتا ہے۔
ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ سحری کھائی، پھر آپ نماز کے لیے اٹھے، میں نے دریافت کیا کہ اذان اور سحری میں کتنا وقفہ تھا، کہا 50 آیت کریمہ کا اندازہ۔ دیکھ لیجئے، یعنی وقت کا اندازہ لگا لیجئے کہ وقت کی پابندی بھی روزے میں سحری اور افطار کی بہت ضروری ہے۔ صبح صادق ہونے میں شک ہو تو کھا پی سکتے ہیں، لیکن جب صبح کا یقین ہو جائے تو رک جانا ضروری ہے۔ اگر اس کے بعد بھی آپ کھائیں گے، ابھی صبح نہیں ہوئی، یہ غلط بات ہے۔ اور رات کے سیاہ دھاگے سے صبح کا سفید دھاگا یعنی واضح ہو جانے تک کھاؤ اور پیو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا، میں سحری کھا رہا ہوں، جب صبح کا شک ہو جائے تو کھانا بند کر دو۔ فرمایا جب تک شک ہے کھاتا رہے، اور جب صبح کا یقین ہو جائے تو پھر رک جا۔ یہ تھی آپ کے کھانے پینے کی چند باتیں، دیکھیے جس پر ہم کو عمل کرنا نہایت ہی روزے میں ضروری ہے۔ اب روزے کے مکروہات دیکھیے، غلط چیزیں جو ہم روزے میں کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ کون سی باتیں ہیں دیکھیے آپ، یعنی فساد پیدا کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ سب کیا ہے، روزے کے مکروہات ہے، جس سے ہمارا روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ اور ناک میں پانی چڑھانا وغیرہ سے بھی جو ہے کیا ہو سکتا ہے، اندر چلے گیا، اگر ہمارے پیٹ میں داخل ہو گیا تو ہمارا روزہ جو ہے مکروہ ہو سکتا ہے، ٹوٹتا نہیں مکروہ ہو سکتا ہے، اس کا ثواب کم ہو سکتا ہے آپ کا۔ اور ایک دیکھیے بوسہ وغیرہ دینا بھی آپ کو جو ہے روزے میں جو ہے مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ کسی کو بار بار جو ہے نظر 1 سے 2 بار دیکھنا بھی، اس کو بھی جو ہے ممنوع قرار دیا، یعنی رد کر دیا گیا ہے۔ کسی کو کسی لیڈیز کو چھونا کرنا وغیرہ، یہ سب ساری چیزیں جو ہے نا اس میں جو مکروہات میں شامل کی گئی ہیں۔ اور جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں، بعض وقت جو ہے پکاتے پکاتے روزے میں چکھ لیتے ہیں۔ اگر چکھنا، اگر وہ جو بھی آپ چکھ رہے ہیں، اگر وہ پیٹ کے، اگر آپ کے حلق کے ذریعے سے اگر پیٹ میں چلے گیا تو آپ کا روزہ مکروہ ہو گیا۔ اور بار بار جو ہے وضو میں بار بار جو ہے کلی جو کرتے ہیں وہ بھی ایک مکروہات میں ہے۔ ہو سکتا بعض وقت آپ کا جو ہے اچانک سے جو ہے پیٹ میں اگر اتر گیا پانی تو آپ کا روزہ مکروہ ہو جاتا۔ یہ سب چیزیں کیا ہے، یہ سب چیزیں مکروہات میں ہیں۔ اگر بار بار آپ کو خے آتی ہے وغیرہ تو یہ کیا ہے، آپ کو کوئی چیز اگر جسم سے آپ کے باہر اگر آ رہی تو وہ آپ کو مکروہات میں شامل نہیں کر سکتے ہم۔ اگر کوئی چیز آپ کو باہر سے اگر پیٹ میں اندر جا رہی تو وہ آپ کو مکروہات میں شامل کرنا ہے۔ لوگوں کو بعض وقت خے آتی، بار بار الٹی ہوتی ہے، لیکن وہ کہاں سے، جسم سے باہر آ رہی ہے آپ کو، تو اس میں جو ہے آپ کے روزے میں جو ہے کوئی بھی جو ہے عذر نہیں ہے، برابر آپ کا روزہ ہو سکتا ہے۔ ان باتوں کو آپ لوگ تھوڑا خیال میں رکھیے، اور جو ہے وضو وغیرہ میں کلی وغیرہ بار بار جو ہے نہ کریں، زیادہ نہ کریں، ان باتوں کا آپ لوگ جو ہے خیال رکھیے۔ چلیے اب جو ہے نا روزے کا کفارہ دیکھیں گے۔ کفارہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کفارہ شریعت کی مخالفت میں کیے ہوئے کسی گناہ کی تلافی کے لیے جو کام کرتے ہیں نا وہ کفارہ کہلاتا ہے۔ اگر ایک شخص نے اگر ایک شخص نے رمضان المبارک کے دن میں جمع کر لیا یا عمدہ کھانا کھایا یا کوئی چیز پی لی تو ایک بار کے اس کے جرم کی یعنی حصے میں 3 کاموں میں سے ایک کا کرنا اس پر لازم ہے۔ مومن غلام آزاد کر دے، یعنی مینس اگر اس کے پاس جو ہے اگر کفارہ مینس اگر اس نے غلطی کی ہے نا، اگر روزے میں اس نے غلطی کی ہے تو اس کے لیے اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا نا۔ تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، غلام ہوتے تھے نا، غلاموں کو آزاد کر دیا جاتا تھا، غلاموں کو خرید کر رکھا جاتا تھا بہت زیادہ تعداد میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس غلام ہو تو انہیں آزاد کر دو، یا 2 ماہ لگاتار روزہ رکھے، یعنی 2 ماہ لگاتار روزہ رکھے۔ دیکھیے روزے کی فضیلت کتنی بڑی ہے اور کتنی باریکیاں ہیں۔ ایک غلطی پر آپ کو 2 مہینے روزہ رکھنے کے لیے احکام جاری کیے جا رہے ہیں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 یعنی کہ 60 غریبوں کو کھانا کھلانا ضروری ہے۔ کفارہ آپ کا دیکھیے یہ ہے آپ کا کفارہ۔ گندم یا جو ہوتی ہے نا یا کھجور، اس زمانے میں جو ہوتی تھی نا، گندم تو ابھی بھی ملتے آپ کو، گیہوں ابھی بھی ملتے، کھجور کا 1 مدھیر مسکین کو دے دے۔ جب مدھیر ہوتا تھا نا، اب آپ جو ہے نا 1 سیر بھی دے سکتے ہیں اپنے ہاں، روز دینا ہے آپ کو
कितने दिन देना है? 60 मिस्किनों के हिसाब से देखिए, रोज़ एक देंगे आप तो 60 दिन दीजिए। अगर नहीं रोज़ कितने जनों को दे सकते हैं आप, वो हिसाब से 60 मिस्किनों के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। जिस चीज़ की से इस्तेआत हो, यानी मीन्स तुम्हारी हैसियत जितनी हो आप उतना दे सकती हैं। समझे? कफ़ारे की हिकमत देखिए, क्या है कफ़ारे की हिकमत देखिए। ज़रूरी है इसका करना, बहुत ज़रूरी है, वरना जो है ना आपके आमाल वग़ैरह यानी आपकी जो भी नेकियां रमज़ानुल मुबारक में आप कमा रहे हैं आपके रोज़ों में, ये मत समझिए कि हम कफ़ारा अदा भी नहीं कर रहे, हम झूठ बोलेंगे, हर चीज़ करेंगे, हमारा रोज़ा हो गया, कबूल हो गया, कुछ नहीं है, कोई नहीं देख रहा। अल्लाह ताला आपको ज़रूर देख रहा है। इस बात की जो है ना आप लोग जो है ना रखिए, सख्त नज़र रखिए इन बातों पर। तो जहाँ भी है अल्लाह से डरो, और बुराई हो जाए तो नेकी कर, वही से ख़त्म कर देगी। और लोगों से अच्छे अखलाक का बर्ताव करना हमारे लिए रोज़े में बहुत ज़रूरी है। और रोज़े में आप एक बात याद रखिए, रोज़े में ज़्यादा बातें करना भी नहीं है, ज़्यादा वक्त जो है लोगों के साथ बातें करके गुजारना भी ये बहुत बड़ा कफ़ारे में भी शामिल होता है। ये इस बात का भी आप लोग ख्याल रखिए और अल्लाह से दुआ कीजिए सबके लिए, हर मुसलमान के हक़ में बेहतरी के लिए दुआ कीजिए।